اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ آپ کی خدمت میں سیاست امیر المومنین از نہج البلاغہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ نہج البلاغہ سے ہم نے مختلف غارات کا بیان مطالعہ کیا، اور جس جگہ پر اب ہم پہنچے تھے اس مورد کا آخری ہم حصہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو برپا ہونے والی غارات ہیں ان کا جو نہج البلاغہ میں تذکرہ وارد ہوا ہے۔ غارات کہتے ہیں حملے کو یا تہس نہس ایک جگہ کو آ کے کرنا، اسی سے غیرت بھی ہے، جوش و جذبے میں لاتے ہوئے ایک عمل کو انجام دینا۔ لہٰذا ہم نے غارات کے موضوع کے اوپر جو مختلف بیانات کو مطالعہ کیا کہ ہم نے بصر بن ابی ارطاح کی دہشت گردی اور غارات کے عمل کو ملاحظہ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پھر قیس بن ضحاک کو مطالعہ کیا، نعمان بن بشیر کا مطالعہ کیا نہج البلاغہ ہی کے زمرے میں، اور انہی میں سے آگے ہمارے پاس چند پھر سخت موارد بھی آئے کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض آپ نے خطبات اور مکتوبات کو دیکھا، اور آخری جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے وہ خرید بن راشد کا ایک معاملہ ہے۔ جہاں تک خرید بن راشد کا معاملہ ہے تو اس کا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے معقل بن قیس اور ریاحی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم کیا گیا، اور مجرمین کی سرکوبی کے بعد وہاں پہ جو مرتدین تھے ان کو جم کر کے بھجوایا گیا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف، لیکن راستے میں مسخلہ بن حبیرہ اس نے معاملہ کیا اور قیدیوں کو آزاد کرایا، لیکن قیدیوں کو آزاد کراتے ہوئے جو رقم اس نے معین کی تھی اس کے اوپر اس نے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا، جس کی بنیاد پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پکڑ کی۔ مثلا اس نے اگر 5 لاکھ درہم کے اوپر معاملہ کیا تھا تو 3 لاکھ درہم فقط دیے، اور سب کے سب قیدیوں کو آزاد کرا دیا، لیکن اس کے مقابلے میں جو پیسے دینے کی جب باری آئی تو اس نے اس میں رقم پوری ادا نہیں کی تھی، اس لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو تنبیہ کی، افراد بھیجے، اور اس نے فرار کرنے میں عاقبت سمجھی، اور نہج البلاغہ میں یہ جملات آپ نے امام علی علیہ السلام کی مطالعہ کیے کہ عملہ یا فعلہ فعل السادۃ، کہ اس نے سرداروں والا کام انجام دیا، لیکن فرار العبید، اور غلاموں کی طرح وہ فرار کر گیا۔ آج کے دن ہم جس غارات کو پڑھ رہے ہیں یہ نہج البلاغہ میں آخری حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہمارے چند دروس اس موضوع کے اوپر رہ جائیں گے، اور ہم چند نکات میں اس موضوع کو تکمیل انشاءاللہ کریں گے کہ خواہش تھی کہ آج وحدت اسلامی از نہج البلاغہ اس کو مطالعہ کیا جائے، لیکن ایک مورد ہمارے پاس چونکہ باقی رہ گیا تھا اس لیے اس کو ختم کرنا لازم تھا، اس وجہ سے اس موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 33 ہے جو قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کے بھائی تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نمائندے تھے مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ میں، اور حج کی فرماندہی ان کو امیر المومنین علیہ السلام نے سونپی تھی۔ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص یزید بن شجرہ رہاوی نامی ایک شخص تھا،
اور مزحج یا مزحج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اسی قبیلے سے جس قبیلے سے جناب مالک اشتر تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ شامیوں کی طرف تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ جمل میں بھی اس نے شرکت کی، اور جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے خلاف یہ شخص لڑا تھا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس شخص کو ایک دن بلایا اور اس کو ابھارا کہ خاموشی کے ساتھ تم جاؤ اور حملہ کرو، اور بقیہ تفصیلات میں تمہیں آہستہ آہستہ بتاؤں گا۔ بہرحال غارات میں جو ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے اس نمائندے جو کہ مکہ کا حاکم بھی تھا یا گورنر آپ کہہ سکتے ہیں، اور حج میں فرماندہی کر رہا تھا، کیونکہ حج کی جو فرماندہی ہے وہ اہمیت کی حامل فرماندہی شمار ہوتی تھی۔ تمام کے تمام عالم اسلام سے مسلمان حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور حج کو زمانے جاہلیت میں ہی حرام مہینوں میں بھی شمار کرتے تھے کہ جنگ وغیرہ نہیں لڑنی، اور محترم احترام کرتے تھے اس مہینے کا، اور حاجیوں کے لیے سہولیات فراہم حکومت کیا کرتی تھی، لہٰذا امن و امان کا اہتمام بہت ضروری تھا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی جناب قسم بن عباس کو ہدایات بھی ارسال کی تھی کہ نہج البلاغہ میں بعض جگہوں پہ اس کا بیان وارد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ میں اس مکتوب نمبر 33 اس کا ربط اسی فتنے سے ہے کہ جو یزید بن شجرہ پھیلانا چاہتا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے قسم بن عباس کا ایک تعارف پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نہج البلاغہ کی طرف منتقل ہوں گے۔ جناب عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بیٹوں کو حکومت میں بھی وارد کیا تھا۔ جناب عبداللہ بن عباس، تمام بن عباس اور قسم بن عباس، اور تو یہ 4 بھائی تھے، 4 بھائیوں کو ہی حاکم بنایا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ 3 کا نام میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ چوتھے کا اگر تذکرہ ہم کریں گے، اگر ذہن میں آ گیا تو ان کا نام بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قسم بن عباس کو مکہ کی امیر المومنین عبید اللہ ابن عباس جو تھے، عبید اللہ ابن عباس تھے، بس حضرت حضرت عباس بن عبد المطلب ان کے بیٹوں کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سیاست کی دنیا میں لے کے آئے۔ اس سے پہلے سیاسی دنیا میں ان کو نہیں لایا گیا تھا۔ بصرہ جیسے حساس علاقے کا حاکم عبداللہ ابن عباس کو بنایا، اور یہ سب سے زیادہ نامور شخصیت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اہل سنت میں ایک بڑی تعداد احادیث کی انہی سے وارد ہوئی ہے اور انہی کے ذریعے سے پہنچی بھی ہے۔ دوسرا جو بڑا نام ہے ان میں عبید اللہ ابن عباس ہے، کیونکہ سیاسی اعتبار سے بھی ان کا تذکرہ زیادہ سننے کو ملتا ہے، اور تیسرا نام ہے قسم بن عباس، اور چوتھے ہیں تمام بن عباس۔ یہ 4 بھائی تھے اور چاروں کو حکومت میں لائے، اور بعض اہل سنت جو متعصب ہیں وہ اس اعتبار سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جو ایک بیجا اعتراض ہے، یعنی اس اعتراض کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ بہرحال چونکہ ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ سوم کے اوپر تو قرابت داری اور اقربا پروری کا ایک الزام لگاتے ہیں، تو کیوں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں لگاتے؟ وہ بھی تو اپنے 4 کزنوں کو، کیونکہ چچا زاد تھے، اپنے کزنوں کو لے کے آئے اور ان کو حاکم بنایا۔ تو یہ بات اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ حضرت عثمان جتنے افراد کو بھی بعنوان حاکم لے کے آئے تھے، تمام امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے، یعنی ان کے پاس اس بات کی اہلیت موجود نہیں تھی۔ مثلا مروان ہے، وہ داماد بنا کے اپنے گھر میں انہوں نے ٹھہرایا، اور وہی پیچھے سے سارے فتنہ گری پھیلاتا تھا، اور شکایت در شکایت مروان کی لگائی گی، لیکن حضرت عثمان نے اسے نہیں ہٹایا۔ ولید بن عقبہ کہ کوفہ کی مسجد میں شراب پی کے اس نے نمازیں پڑھائیں۔ اب اس کو وہ ایک تو اہل سنت میں صحابہ میں صغار صحابہ میں شمار ہوتا ہے،
پھر اس کے گناہ بھی آشکار ہیں، اہل سنت بھی صحابہ کے عنوان سے اس کا زیادہ دفاع نہیں کرتے یا اسے لے کے نہیں آتے اس شخصیت کو حکومت دینا۔ اسی طریقے سے سعید بن عاص ہے اور دیگر شخصیات ہیں کہ وہ قداور، نہ صحابہ میں ان کا کوئی اثر و رسوخ یا کوئی قداور شخصیت ان کی موجود تھی، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی مورد موجود تھا کہ ان کو دیگر صحابہ کے اوپر فوقیت، یعنی کوئی ان کے اندر کمال ایسا نہیں تھا کہ فوقیت دی جا سکے۔ لیکن جناب عباس کے جو بیٹے تھے، ایک تو سارے صحابی ہیں، نمبر دو وہ سیاست کی دنیا میں یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ مینج کر سکیں، مدیریت کر سکیں، اور اسی وجہ سے حکومت عباسی قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نسل سے عباسی بنی ہاشم کے یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر مسلسل امیر المومنین علیہ السلام نے برقرار صرف دو بھائیوں کو رکھا، ایک ہے عبداللہ ابن عباس کی ان کی جلالت اور قدر و منزلت کو اہل سنت تشیع سے زیادہ تسلیم کرتے ہیں۔ تشیع میں ان کا نام اس وجہ سے کم آتا ہے، جیسا نہج البلاغہ میں بھی حکمت قصار میں ایک بیان آیا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کام مجھے مشورہ دینا ہے، نہ کہ اپنے مطابق مجھے چلانا ہے، کیونکہ وہ صاحب نظر امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو قرار دیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ مکتب تشیع کے ماحول میں اگرچہ ان کی خدمات امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں بہت زیادہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بیان کرنے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ شہرت حاصل نہیں ہو سکی جو جناب عمار، جناب مالک اور اس طرح کی شخصیات کو ہیں، کیونکہ یہ مطیع محض تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو صاحب رائے قرار دیتے، صاحب علم قرار دیتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں، اور دیگر حکومتوں سے بھی ان کی پھر ایک قسم کی سازگاری وقت کے ساتھ بن گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ چار بھائی تھے، ان میں سے آپ دو کا تو تذکرہ سن چکے ہیں، عبداللہ بن عباس اور عبید اللہ بن عباس جو یمن کے حاکم تھے۔ یمن بہت حساس اس دور میں بھی جگہ تھی، اور بصرہ کے حاکم عبداللہ بن عباس تھے، اور عبید اللہ بن عباس کی ہم تفصیلات گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے ان کے بیوی بچوں کو تہس نہس کیا بصر بن نبی ارطاہ نے، دہشت گرد نے آ کے، اور یہاں تک کہ بعض تاریخی نصوص کے مطابق ان کی جو زوجہ تھی وہ مجنون ہو گئی دیوانہ بچوں کے غم کی وجہ سے، کیونکہ چھپا دیے تھے بچے، اور وہ عبید اللہ ابن عباس فرار کر گئے، یمن خالی چھوڑ گئے تھے، اور بصر بن نبی ارطاہ آرام سے آیا اور وہاں پہ خوب اس نے دہشت گردی اور قتل و غارت مچائی، اور اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچے نکال ہی لیے عبید اللہ ابن عباس کے۔ تو جس گھر میں چھپے ہوئے تھے تو ان کی ماں کو باہر لے گئے اور گھر میں انہیں بند کر کے گھر کو آگ لگا دی، اور وہ چیختے چلاتے اسی طرح آگ میں جل کے مر گئے، شہید ہو گئے، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ اس غم میں مجنون ہو گئی۔ اور یہی عبید اللہ ابن عباس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں چند مالی درہموں کے بدلے میں فروخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا لشکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جنگ میں 12,000 کا انہی کو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب معاویہ کی طرف سے گٹھری آئی تو اس گٹھری نے آخری عمر میں پہنچی ہوئی اس شخصیت کو کہ بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، لیکن وہ ہاتھوں سے نکل گئی، کیونکہ سیاسی رجحان ان شخصیات کا پایا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو بھائی تھے غالباً تمام بن عباس ہیں کہ وہ داماد بھی تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، البتہ اس کو کنفرم مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھائی تھے ان کا رجحان سیاسی نوعیت کا زیادہ ہوا کرتا تھا، اور جگہ خالی کر دیتے تھے، یعنی میدان میں ڈٹ کے لڑنے کی صورت موجود نہیں تھی، جیسے عبید اللہ ابن عباس کے ہوا۔ جناب عبداللہ ابن عباس امیر المومنین علیہ السلام کے رکاب میں ہمیشہ ہی رہے، لیکن جہاں تک قسم بن عباس ہیں ان میں بھی یہی صورت پائی جاتی ہے کہ ابھی آپ اس کا بیان دیکھیں گے، لیکن مختصر سا ہم قسم بن عباس کے بارے میں پہلے پڑھ لیں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کتب میں کیا وارد ہوا ہے، کہ ان کی کنیت ابو جعفر تھی، اور والد وہی عباس بن عبد المطلب تھے، اور قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور
زمانے جاہلیت میں بھی حاجیوں کو پانی پلانے کے اعتبار سے اور مسجد الحرام کی تعمیرات میں حصہ لینے کے اعتبار سے ان کی شخصیت جو ہے وہ موجود تھی، یعنی اجاگر تھی، چونکہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ایک اہم ذمہ داری شمار ہوتی تھی اس دور میں، اور مسجد الحرام کی تعمیر میں حصہ لینا یہ بھی ایک سرداری اور امارت کو ظاہر کرتا تھا۔ قسم بن عباس ان دونوں میں یہ موجود تھی صلاحیت۔ اور ان کی والدہ ام الفضل تھیں۔ ام الفضل چونکہ جناب امام حسین علیہ السلام انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، تو رضائی بھائی بھی تھے۔ قسم بن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ سارے امام حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، لہٰذا امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے بھی قسم اور جناب عبداللہ بن عباس ہر دو کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے، ہم اس طور پہ فضیلت کہہ سکتے ہیں۔ جناب ابو قتادہ انصاری کو امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے مکہ کا والی بنایا تھا، یعنی مکہ اور طائف کے اوپر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہ یہ معروف صحابی ہیں، ان کو مکہ اور طائف کے اوپر 36 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے ان کو حاکم بنایا تھا۔ لیکن جب یہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد ابو قتادہ انصاری کو کی بجائے قسم بن عباس کو پھر حاکم بنا دیا، اور یہ تقریباً 38 ہجری کا واقعہ ہے۔ 38، 39، 40 ہجری تک یہ قسم بن عباس جو ہیں وہ حاکم رہے۔ اچھا، 39 ہجری میں، کیونکہ 38 ہجری جنگ صفین کا دور ہے، 39 اور 40 ہجری یہ دہشت گردیوں کا دور ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے دہشت گردیوں پہ پھر قابو پا ہی لیا بالآخر۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ 36 ہجری جنگ جمل، 37 ہجری جنگ صفین ختم ہوتے ہوتے 38 ہجری آ گئی، اور 38 ہجری میں پھر جنگ نہروان، اور 38 ہجری کے اختتام پہ دہشت گردیوں کا سلسلہ جاری، جو 39 سے 40 ہجری تک برقرار اور رہا۔ 39 ہجری کا واقعہ ہے کہ حج کے ایام پہنچ گئے، اور اب حاکم کون ہیں مکہ کے؟ وہ قسم بن عباس ہیں، قسم بن عباس سا کے ساتھ۔ تو امام علی علیہ السلام نے حج کے حوالے سے انہیں پہلے بھی ہدایات جاری کی تھی، تو یہاں پہ پھر وارد ہوا ہے کہ اب یزید بن شجرہ اور رہاوی ان کو معاویہ نے بلایا، اس شخصیت کو معاویہ بن ابی سفیان نے بلایا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کہا؟ انی مصر الیک سرا، تو میں ایک بڑی راز کی بات میں بتا رہا ہوں، تو جس کا ترجمہ بس میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فلا تطلعن علی سر احدا، میرے اس راز سے کسی کو بھی تم نے باخبر نہیں کرنا، یہاں تک کہ تم سرزمین شام سے نکل جاؤ، تو میں تم کو اہل خدا کی طرف بھیج رہا ہوں، حرم الہی کی طرف بھیج رہا ہوں، اور وہاں پہ میرے بھی خاندان والے رہتے ہیں اور دیگر بھی افراد رہتے ہیں، ان میں جو شخص بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا اور اس نے خون بہایا ہے، تو ان کو تم نے خصوصی اپنی نگاہ میں رکھنا ہے، اور وہاں پہ ہمارے لیے تم پہنچو، اللہ کی قربت کے لیے کام کرو، اللہ کے نزدیک ہو، لہٰذا اللہ کی برکت کے ساتھ نکل کھڑے ہو۔ جب مکہ تم پہنچنا اور لوگوں سے وہاں پہ ملنا، تو اس وقت تم نے پہنچنا ہے کہ جب حج کا موسم آ چکا ہو، یعنی حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، حج کے ایام جاری ہیں، اس وقت تم نے پہنچنا ہے۔ اور فَادْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِنَا وَاتِّبَاعِنَا، اور لوگوں کو ہماری اتباع اور ہماری اطاعت کی طرف دعوت دو۔ اگر وہ جواب دے، ہاں کہیں، لبیک کہیں، یعنی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، فَاقْفُفْ عَنْهُمْ، تو ان سے رک جانا، انہیں قتل و غارت نہیں ان میں کرنی، اور ان میں سے بعض کو اقبل منہم، کہ ان میں سے مثلا بعض کو لے کے تم آ جانا، لے آنا ہماری طرف، اور اگر وہ تم سے رخ پھیر لیں، انکار کریں،
تو پھر تم ان سے ایک درستگی کا رویہ پہلے اختیار کرو، یعنی ان کو ڈراؤ، صحیح ہے، ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالو، اور اگر نہیں اس کے قابو آتے وَنَاجِزْهُمْ، تو پھر ان کے اندر بیٹھ کے قتل و غارت کرو، صحیح ہے، ان کو یعنی پکڑو، اور تم نے اس وقت تک قتال شروع نہیں کرنا جب تک میں تم تک میرا کوئی حکم نہیں پہنچ جاتا، صحیح ہے، اس وقت تک تم نے قتال نہیں کرنا۔ یہ معاویہ تیار کر رہا ہے، یزید بن شجرہ کو تیار کر رہا ہے کہ اس وقت تم نے یہ قتل و غارت مچانی ہے کہ میں تمہیں حکم دوں، میری طرف سے پیغام تمہیں پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر تم ہی نے لوگوں کے درمیان نماز پڑھانی ہے، اور پھر پورے کے پورے حج کے امور کو تم نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ معاویہ نے اس کو بات بیان کی۔ اچھا، اب جب یہ یزید بن شجرہ رہاوی نے یہ سنا تو معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس مورد میں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتے کہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں آپ کی طرف سے چلا تو جاؤں گا، لیکن میری ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، اور میں ایک حاجت رکھتا ہوں، ایک میری آپ سے ڈیمانڈ ہے، وہ میری پوری کر دیں۔ تو معاویہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اب معاویہ کے سامنے خطاب کیا یزید بن شجرہ رہاوی نے، کہا کہ الحمدللہ اہل الحمد، اللہ کے لیے ویسی حمد ہے کہ جیسے اہل حمد حمد کرتے ہیں۔ وہی ایک خطبہ نما پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ رب العالمین وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پھر کہا کہ فَإِنَّكَ وَجَّهْتَنِي إِلَىٰ قَوْمِ اللَّهِ، تم ایک الہی جماعت کی طرف مجھے بھیج رہے ہو جو کہ صالحین کا مجمع ہے، چونکہ حج کرنے کون آئے ہوں گے؟ صالح افراد ہی آتے ہیں۔ کہا کہ اگر فَإِن رَضِيتَ أَنْ أَسِيرَ إِلَيْهِمْ، تم اس پہ راضی ہو کہ میں ان کی طرف جاؤں اور ان میں تمہاری رائے کے مطابق عمل کروں، تو پھر میں تم سے صرف یہ تقاضا کرتا ہوں کہ میں ان کے پاس تو جاؤں گا، لیکن میں ان کے ساتھ یہ نہیں کام کر سکتا کہ قتل و غارت کروں، دھوکہ دوں، انہیں ڈراؤں دھمکاؤں اور ان کے اوپر ایک پریشر ڈالوں، یہ والا کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ان کے لیے اوپر تمہارے لیے معاویہ نے جو کہا تھا تو کہا کہ میں کروں گا، لیکن اس بات کے اوپر میں راضی نہیں ہوں کہ تلوار نکال لوں اور لوگوں کو خوف زدہ کروں اور ان کو اس حوالے سے قتل و غارت ان کے اندر مچاؤں، یہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا۔ تو اگر یہ قبول نہیں ہے تو میری جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ادھر پہنچو، تمہارے علاوہ کوئی اور فرد میری نظر میں نہیں ہے، اور جو تم جیسا کرنا چاہتے ہو ویسا تم کرو اور نکل کھڑے ہو۔ بہرحال یہ اتنا بیان خلاصتاً بیان کیا، بقیہ حصہ چھوڑ دیا کہ معاویہ اور یزید بن شجرہ کے درمیان کیا بات تھی۔ لیکن معاویہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آ گیا، کام کیا ہے؟ معاویہ کی جانب سے بیعت لینی ہے مکہ میں اور لوگوں کو ابھارنا ہے، کیونکہ عثمانی تفکر کا حامل تھا یزید بن شجرہ، لہٰذا اس نے بیعت کی طرف بھی معاویہ کے ہی بلانا ہے اور آمادہ کرنا ہے لوگوں کو کہ حج کی جو نماز ہے وہ افراد نہ پڑھائیں جو امام علی علیہ السلام کی جانب سے مقرر ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آیا کہ اب وہ نکل کھڑا ہوا اس وقت، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ اطلاعات مل جاتی تھی، یعنی جاسوس وغیرہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کی آمد و رفت پہ نگاہ تھی، اس لیے خبر پھیل گئی، اور قسم بن عباس بن عبد المطلب کہ جو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے نمائندے تھے مکہ کے اوپر، انہوں نے جب یہ خبر سنی تو اور پتہ لگا کہ اب قریب وہ پہنچ چکے ہیں، تو یہ ہے 39 ہجری کی بات، کیونکہ اس سے اگلے سال امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو 39 ہجری ہمارے پاس یہ پہنچ چکی ہے، تو اس میں اب وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اہل مکہ کو، جناب قسم بن عباس نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں لوگوں کو بتایا بس حج کا موسم ہے، حاجی آئے ہوئے ہیں
معاویہ بن ابی سفیان نے دہشت گردی کے لیے ایک فرد کو بھیج دیا ہے، وہ لشکر اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، قریب پہنچ چکا ہے، اور وہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اب چونکہ اس سے پہلے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمانڈر تھے، اب مالک اشتر شہید ہو چکے ہیں، جناب عمار شہید ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے ہاشم مرقال شہید ہو گئے، محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے، یہ بڑی ٹاپ کی جو شخصیات تھیں شہید ہو چکی ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں چند نئی شخصیات کو نکل آئیں، جیسے جاریہ بن قدامہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، یا معقل بن قیس ریاحی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ شخصیات اٹھیں، یا جیسے زیاد بن خصفہ رضی اللہ عنہ کا آپ بیان پڑھ چکے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، خرید بن راشد کے فتنے میں یہ سارے کے سارے ابھی مشغول تھے، اور اب یہ واپسی کی طرف جا رہے ہیں اس فتنے کو قابو پانے کے لیے۔ خرید بن راشد کا جو فتنہ تھا اسے قابو پانے کے بعد معقل بن قیس اپنی فوج لے کے نکل کھڑے ہوئے ہیں امام علی علیہ السلام کی طرف، واپس دارالخلافہ پہنچے۔ تو اسی اثناء میں حج کے ایام آ گئے، اور حج کے ایام آئے تو ایک اور دہشت گرد کو، یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کے افراد فوراً ہی تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کو پورے یہ جو ہم مسلسل دہشت گردیوں کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، 38 39 40 3 سال دہشت گردوں کا نمٹنے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لگے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنگ کے لیے یا شام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آمادہ افراد نہیں ہو رہے، اور انہی لوگوں نے بھی زخم کھائے ہیں، شام کے افراد نے بھی، وہ راہ باطل کی اوپر ہیں، بغاوت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شام کے لوگ قربانیاں دیتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ابھی آپ قسم بن عباس کی صورتحال دیکھیں کہ انہوں نے کیا ایک سچویشن ان کی طرف ایک آمادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ قریب پہنچ چکے ہیں اور جحفہ تک پہنچ چکے ہیں، جحفہ قریب یہ چند 100 کلومیٹر ہے، اور تو انہوں نے اہل مکہ میں کھڑے ہوئے اور فحمد اللہ کی حمد بجا لائی، اور اس کے بعد کہا کہ وجہ الیکم جند من الشام عظیم، کہ بہت بڑا ایک لشکر شام کی طرف سے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں ہم یہ پڑھیں گے غم کیا تھے امام علی علیہ السلام کے۔ آج کے دور میں ہم اپنے طور پہ خیالی غموں کو تو بیان کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل غم کیا تھے کہ جس کے اوپر گریہ کرتے رہے، تقاضا کرتے رہے، لوگوں کو اس کے اوپر ابھارتے رہے، ان میں سے ایک غم یہی تھا جو ابھی آپ مشاہدہ کریں گے۔ تو کہا کہ اب قسم بن عباس لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اب اتنا بڑا بھی لشکر نہیں تھا جتنا وہ بیان کر رہے ہیں کہ جند عظیم، کہا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، وقد اظلکم، اور تم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہو، یعنی قریب یہ پہنچنے والا ہی ہے۔ ان کنتم علی طاعتکم و بیعتکم، اگر تم اپنی طاعت اور اطاعت اور بیعت کے اوپر جمے ہوئے ہو تو فانہضوا الیہم معی حتی اناجزہم، تو میرے ساتھ کھڑے ہو جو میں جب تک ان سے پھر جنگ کروں اور ان کے فتنے کو ختم کروں۔ لیکن اگر تم لوگ نہیں نکلنے والے، نہیں اٹھنے والے، ان کے خلاف نہیں آگے بڑھنے والے، بینوا لی ما فی انفسکم، تو جو تمہارے نفس کے اندر موجود ہے، جو ارادے چھپے ہوئے ہیں تمہارے اندر، یعنی جس خوف کا شکار ہو میرے لیے اشکار کرو، اور مجھے دھوکے میں مبتلا مت کرنا۔ تو بہرحال گفتگو کی، فسکت القوم ملیا لا یتکلمون، سنتے رہے خاموش کر کے، وہی نگاہیں نیچی کر کے گمسم بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بولو، کوئی آواز نکالو، بتاؤ کہ نکلو گے یا نہیں نکلو گے۔ یہ بیٹھے ہیں ابھی آرام سے خاموش نگاہیں کیے ہوئے۔ تو یہاں پہ پھر فقال لہو، شبی بن عثمان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا رحمک اللہ، اللہ آپ کی پر رحمت نازل فرمائے، ایھا الامیر، اے امیر، لا یقبح فینا رأیک، ہمارے میں آپ کی جو رائے ہے ہم اسے برا نہیں سمجھتے، وہ بری نہیں ہے، صحیح ہے، اور ہمارے بارے میں اور آپ کا ظن بھی ہمارے بارے میں برا نہیں ہونا چاہیے، ہم نکلیں گے، ہم اپنی اطاعت اور اپنی بیعت کے اوپر قائم ہیں، ہم حتماً و حتماً شام کے ان دہشت گردوں کو کچل کے رہیں گے یا ان کی دہشت گردی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وانت امیرنا وابن عم خلیفتنا،
آپ ہمارے امیر ہیں اور آپ کے جو چچا زاد امیر المومنین علیہ السلام ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں، اگر آپ نے ہمیں بلایا تو ہم نجب کا، آپ کو فوراً جواب دیں گے، اور اگر آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ صحیح ہے؟ تو ہمارے جو ہے جتنی قدرت ہے وہ سب قدرت لے کے آپ کے ہاتھ میں آئیں گے، مویشیوں کو ہم اپنے قریب کر لیں گے۔ ہم نے اپنا یہ بہرحال گفتگو تھی۔ تو اس گفتگو کے بعد انہوں نے اب کیا کیا، سہل قسم بن عباس نے سن کے چلے گئے، حالانکہ ایک بندہ بس کھڑا ہوا تھا۔ مویشی پکڑے، گھر کا ساز و سامان انہوں نے اٹھایا اور دیگر مویشیوں کے اوپر ڈالا اور مکہ سے دور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو ہمارا ساتھ نہیں دینا، یعنی فرار کر رہے تھے وہاں سے قسم بن عباس۔ وہی عبید اللہ ابن عباس والے یمن کو چھوڑ کے امام علی علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو امام نے فرمایا تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ کیا بات ہوئی انہیں چھوڑ کے تم آگے ادھر، وہاں ڈٹ کے تم بیٹھتے ادھر لڑتے۔ یعنی وظیفے کو ترک نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی جگہ جو دینی اعتبار سے، حتیٰ کہ آج کل ہمارے ہاں یہ اداروں کے مسائل بھی اسی لیے ہیں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس دائرہ کار ہوتے ہیں ذمہ داریوں کے، ان ذمہ داریوں پہ اگر ایک بندہ اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتا اور چھوڑ کے آ جاتا ہے کہ مثلا پیسے ختم ہو گئے، جی فلاں بندہ آ گیا تھا، جگہ خراب ہو گئی، فلاں جگہ تو رہنے کے قابل نہیں تھی، میں کیا کرتا، لیکن پھر بھی تم نے جگہ کیوں چھوڑ دی مشورت اور خبر کے بغیر؟ ہمانگی کے بغیر وہاں سے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب ادھر دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مویشی لیے، ساز و سامان گھر کا ہم اس کے اوپر ڈالا اور خاموشی سے کیا ارادہ کیا کہ ادھر سے نکلا جائے، اور خاموشی سے وہ چلنے لگے۔ تو اتنی دیر میں ان کے پاس آ گئے ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری بڑی ایک عظیم شخصیت گزری ہیں رضی اللہ عنہ، شیعہ سنی دونوں کی نظر میں بڑے عظیم صحابی ہیں ابو سعید خدری۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ایک بڑا مجموعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے شیعہ سنی کتب میں وارد ہوا ہے۔ اہل سنت میں بھی ان کی احادیث کثیر ہیں اور مکتب تشیع میں بھی ان کی قدر و قیمت ہے، اور غالباً یہ جو ہیں ابو سعید خدری، انہی کے بارے میں رجال کشی میں آیا ہے کہ 3 دن سکرات کی حالت میں رہے، 3 دن، لیکن بلا شک و شبہ ایک عظیم شخصیت تھے۔ تو ابو سعید خدری جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں پہ ہیں قسم؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو بس، کیونکہ ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی آپس میں بڑی دوستی اور بڑی آپس میں محبت تھی۔ تو انہیں کہا گیا کہ انہوں نے تو اپنے مویشی نکال لیے ہیں، ساز و سامان اٹھا لیا ہے اور مکہ سے دور جانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ فوراً پہنچے ان کے پاس، ابھی مکہ ہی میں تھے، قسم بن عباس پہنچے ابو سعید خدری اور انہیں کہا کہ ما اردتا، کیا تم چاہتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے، وہ اتنا بڑا ایک لشکر آ رہا ہے اور ان لوگوں نے تو نہیں نکلنا، مجھے اس کا پتہ ہے، تو میں مکہ چھوڑ کے باہر جا رہا ہوں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی فوج تو آنی نہیں ہے، انہوں نے بندے کہاں سے بھیجنے ہیں ہمارے پاس، اور میں اس قلیل سی جماعت کے ساتھ، یعنی میں اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو میرے بچے اور میرے قبیلے والے سب کو ہی مار دیں گے، جو میرے یعنی خانوادہ جو میرا گھرانہ ہے ان سب کو مار دیں گے۔ لیس معی جند امتنع بہم، میرے پاس ایسا ہے ہی نہیں ہے فوج کہ میں ان کے ذریعے سے کوئی لڑائی جھگڑا کر سکوں، تو اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی لشکر آ جائے تو میں ان سے لڑائی کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ لشکر مجھ تک نہیں پہنچنے والا۔ تو یہاں پہ ابو سعید خدری نے کہا کہ انی لم اخرج من المدینہ، مدینہ سے بھی میں نہیں نکلا تھا، حتیٰ کہ ہمارے پاس اہل عراق سے کچھ آئے تھے حاجی اور تاجر بھی آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کوفہ میں ہیں اور ان لوگوں کو وہ معقل بن قیس کے ساتھ آپ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، کیونکہ معقل بن قیس خرید بن راشد کے فتنے کے بعد کہاں پہنچ گئے واپس۔ تو ابو سعید خدری بتا رہے تھے کیونکہ مدینہ سے ہی آئے تھے،
تو انہوں نے کہا میں مدینہ میں جب تھا تو وہاں پہ کچھ عراق سے حاجی آئے ہوئے تھے اور ان کے کچھ تاجر حضرات بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ آپ کی طرف نکلنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کی طرف نکلنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اور معقل بن قیس ریاحی کی ساتھ معیت میں وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں، یعنی ایک بڑا لشکر ادھر سے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا قسم بن عباس نے ہیہات ہیہات، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی بات ہے یا ابا سعید، کہ ابو سعید یہ نہیں ہونے والی بات، اس لیے مجھے ویسے جھوٹے دلاسے نہ دو کہ وہ لشکر آ رہا ہے اور میں ادھر ہی ٹھہرا رہا ہوں، ایسا نہیں ہونے والا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا آل اولاد بچنی نہیں ہے، اس لیے تم مجھے آرام سے جانے دو۔ پھر ابو سعید خدری جو ہے انہوں نے دوبارہ کہا رحمک اللہ فما عذرک عند ابن عمک، اگر تم اس طرح سے چلے گئے کیا جواب دو گے اپنے چچا زاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کوئی ہے تمہارے پاس عذر جانے کا؟ جب میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اہل عراق آئے ہیں، کوفہ ہی سے آئے ہیں، یہ لوگ تاجر ہیں، ان میں دیگر افراد ہیں، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ معقل بن قیس ریاحی کے ساتھ افراد آ رہے ہیں، تو تم اسے قبول نہیں کر رہے۔ تو کہا کہ یا ابا سعید انک لا تہزم عدوک ولا تمنع حریمک بالمواعید والامانی، تو کہا کہ اگر میں شکست کھا جاؤں، یعنی ابو سعید خدری کو جواب دیا۔ ابو سعید نے کہا کہ تم امام علی علیہ السلام کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ تو اب الٹا سوال کیا قسم بن عباس نے جناب ابو سعید خدری سے، اور کہا کہ تمہارے پاس اس وقت کیا عذر ہوگا کہ اگر تم شکست کھا گئے تو یہ جو تمہارے اوپر ایک آ کے حملہ ہوگا اور قتل و غارت ہوگی، اور عربوں کو لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ابا سعید، کہ قسم بن عباس نے مزید کہا کہ ابا سعید تم جانتے ہو کہ دشمن کو شکست تم نہیں دے سکتے، اور نہ تم اپنے انہیں وعد وعید اور ان تمناؤں کی صورت میں، یعنی یہ سبز باغ بالفاظ دیگر سادہ ترجمہ کریں، سبز باغ دکھا کے تم دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی زمینی جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی کی آپ بات کریں، تو قسم بن عباس نے کہا کوئی گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرو، کون سا لشکر؟ وہاں سے جند عظیم ایک بڑا لشکر آ رہا ہے اور تم مجھے اس سے وعدے دلا رہے ہو اور تمنائیں جگا رہے ہو، تو تم اپنے نہ حریم لا تمنع حریمک، نہ تم اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو بچا سکتے ہو، اور نہ اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہو۔ تو اقرا کتاب صاحبی، اچھا تمہارے پاس جو خط ہے وہ ذرا پڑھو۔ ابو سعید خدری جو ہے نا وہ ایک خط لے کے آئے ہوئے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ پھر ان کے سامنے پڑھایا۔ یہ جو مکتوب ہے یہ وارد ہوا نہج البلاغہ میں۔ اب ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے کہا اقرا کتاب صاحبی، اقرأ کتاب صاحبی، فقرأہ ابو سعید فاذا فیہ، معذرت یہ قسم بن عباس کو امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا خط۔ قسم بن عباس نے یہ بات کی کہ تمہارے وعدوں سے اور تمہارے یہ جو تمناؤں کی صورت تم دکھا رہے ہو کہ ہم ادھر مقابلہ کریں اور دشمن کو بھگائیں گے، اور اتنی دیر میں معقل بن قیس ریاحی کا لشکر پہنچ جائے گا اور اس طرح سے دشمن ناکام ہو جائے گا، یہ تمہاری خالی وعدے ہی ہیں، یعنی ہوائی باتیں ہیں، اور میرے پاس یہ بات پہنچ چکی، یقینی پہنچ چکی ہے کہ وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، اور شام سے بندے روانہ ہو گئے ہیں، اور جاسوس بھی اندر وارد ہوئے ہوئے ہیں حج کے حاجیوں کے دوران، اور کہا کہ امام علی علیہ السلام نے مجھے ایک مکتوب لکھا ہے، یہ لو پڑھو یہ مکتوب۔ وہ مکتوب کیا تھا؟ وہ نہج البلاغہ میں مکتوب وارد ہوا، اور اس مکتوب کے کلمات بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ معاشروں کے اندر ایک روش جب ایجاد ہو جائے تو جتنا بھی آپ لبادہ نیکی کا اوڑھ لیں، اندر سے دل منافقانہ ہوتا ہے، اندر سے دل نہیں جڑا ہوتا۔ تو اس دور میں بھی ویسے ادھر ہمیں بہت ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے اپنے دل جو جڑے ہوتے ہیں اپنے علاقے والوں سے، جانتے ہیں کہ یار یہ والا مسئلہ اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے، راہ ٹھیک ہے، یا یہ فرد ٹھیک ہے، یا ہمیں یہی کرنا چاہیے، لیکن نہیں کریں گے،
ظاہراً بہت پرہیزگار عالم فاضل یا ایک انہوں نے پارسائی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو نہیں انجام دے رہے کہ جو ذمہ داری حالات کے مطابق ان کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے گھرانے سے گہرا تعلق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار قسم بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے گھرانے کا کیا ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ اندر سے شکست خوردہ ہیں کہ نہیں ہم مقابلہ کر سکتے، یعنی ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جو شکست خوردہ اندر سے ہو اس کے لیے جتنی بھی طاقت فراہم کریں وہ کچھ بھی نہیں معاشرے کے اندر کرے گا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام انہیں مکتوب لکھ رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام، وہ ہمت دلا رہے ہیں، انہوں نے ایک منصب کے اوپر قائم کیا ہے، لیکن وہ وہاں پہ خوفزدہ ہے کہ وہ معاویہ کی طرف سے لشکر آ رہا ہے، وہ تو ہمیں ختم کر دے گا، اڑا دے گا۔ اور پھر ابو سعید خدری ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے مکہ سے نہیں جانا کم سے کم، اور ذمہ داری کا تقاضا یہی بنتا ہے، شہادت قبول کر لے لیکن جگہ چھوڑنا قبول نہ کرے، جیسے حسان بن حسان بکری نے یہی عمل انجام دیا، آپ نے دیکھا۔ شہادت انسان قبول کر لے لیکن ذمہ داری اپنی قطن نہ چھوڑے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حکیم بن جبلہ رضی اللہ عنہ وہ جنگ جمل میں بیت المال کے انچارج تھے، اور ان کی طرف حضرت عائشہ کے پورے لشکر نے انہیں گھیر لیا، انہوں نے کہا میں بیت المال کو نہیں چھوڑوں گا، 100 بندوں کے ساتھ وہاں پہ شہید ہو گئے وہ۔ اس طرح اور مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ جس میں انہوں نے جگہ کو نہیں چھوڑا، جیسا کہ آپ نے نعمان بن بشیر کا دیکھا، پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آیا، وہ چند سو افراد تھے، انہی کو وہ لے کے آگے بڑھے، اور وہ سمجھے کہ بہت بڑا لشکر پیچھے سے آ رہا اور ڈر کے بھاگ گئے، لیکن ذمہ داری کو اپنے وہاں پہ انہوں نے پورا انجام دیا۔ اس لیے جو راہ ولایت ہے، ولایت امیر المومنین، وہ درس دیتی ہے کہ ذمہ داری کا جب تعین کر لو تو اسے ترک نہ کرو، اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ یہ عہد و پیمان باندھو کہ میں اس راہ کو ترک کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا۔ لہٰذا اب ابو سعید خدری کو جب آگے سے یہ باتیں بیان کی تو ابو سعید خدری کو انہوں نے کہا یہ دیکھو امام علی علیہ السلام نے مجھ کو مکتوب لکھا ہے، یہ ذرا پڑھو، اس سے تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے بندے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے، یہ کوئی میں اڑتی اڑائی باتیں نہیں کر رہا کہ وہ لوگ نہیں آ رہے، وہ ہمارے سر پہ دہشت گرد پورا لشکر پہنچنے والا ہے۔ نہج البلاغہ سے آئیں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے کلام کے، کیونکہ تمام کے تمام مطالب وہ بہت قیمتی ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں اس کی عربی سمیت اس کو پڑھنے کی طرف اگر ہم آئیں تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب کا آغاز ہے، اور میں غارات سے کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں، اور بقیہ نہج البلاغہ میں بھی وہی حصہ موجود بھی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے من عبداللہ علی امیر المومنین الی قسم بن عباس، کہ قسم بن عباس کی جانب امام علی علیہ السلام کا، جو اللہ کے بندے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا مکتوب، سلام علیکم، اما بعد۔ نہج البلاغہ میں اما بعد سے ہے۔ اما بعد فإن عینی بالمغرب، کہ میرے مغربی علاقے کے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے، کتب الیہ، انہوں نے میری طرف یہ لکھ کے بھیجا ہے، یخبرنی انہ قد وجہ الی الموسم ناس، کہ وجہ علی الموسم اناس یا ناس، کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو اس طرف تم لوگوں کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ الی الموسم، موسم سے کیا مراد ہے؟ موسم حج۔ صحیح، روایات میں جب موسم آئے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حج کے ایام۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی روایات میں بھی یہ کلمہ وارد ہوا ہے۔ تو اس موسم حج میں لوگوں کی طرف بھیجا جا چکا ہے۔ اب قسم بن عباس کو خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ لوگ جاسوس آ چکے ہیں، جاسوسوں کو بھی بھیجا ہے، لشکر کو بھی بھیجا ہوا ہے۔ اب صفات جو بیان کر رہے ہیں وہ مہم ہے۔ یہ صفات اگر آج کے دور میں بھی، یا ان میں سے بعض صفات آج کے دور میں بھی ہم میں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو لشکر امیر المومنین علیہ السلام و طرفداران امیر المومنین علیہ السلام میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔
لہذا اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من اہل شام، یہ اہل شام سے من العرب، الغارات میں من العرب ہے لیکن نہج البلاغہ میں کیا ہے من اہل شام، اہل شام میں سے ہیں یہ۔ پہلی صفت کیا ہے؟ العمی القلوب ہے، ان کے دل کیا ہیں؟ دلوں کے اندھے ہیں۔ دلوں کے اندھے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو دلائل ان کو دے دیں انہوں نے نہیں ماننے، انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا، آیات لے آئے، روایات لے آئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان حاضر کر لیں، انہوں نے اس کی بھی تعویلیں، کلام کی تعویلیں کرنا شروع کر دیں، جیسے حدیث قرطاس کی تعویلات آج کے دور میں کی جاتی ہیں، یعنی دل کے اندھے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی؟ الصم الاسمع، کانوں سے بہرے ہیں، ان کے کانوں کے اندر نہیں پڑنے والی ہدایت کی باتیں، انہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تیسری صفت دیکھیں، الکمہ الابصار، آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، صحیح ہے، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے ہیں، یعنی دل ان کے اندھے ہیں، یعنی عقل و شعور ان کا کام نہیں کرے گا۔ وہ افراد جو عقل و شعور کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ افراد اس طور پہ اغوا ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جو عقل و شعور سے مسائل کو نہیں لیتا، تدبر اور بصیرت سے نہیں لیتا، وہ آہستہ آہستہ بہک سکتا ہے۔ لہذا جذبات کے اوپر حاکم عقل و شعور ہونے چاہیے۔ قلوب کے اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقل و شعور کی صفت نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز ان کے اندر کیا بیان کی گئی کہ اگر ان کو آپ جو باتیں سنا لیں وہ کانوں سے لگ کے باہر گرتی چلی جائیں گی، آیات پڑھیں وہ آیات کے ترنم نما، وہ اچھی آوازوں کے دائرے میں رہیں گے، مطلب کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اور آنکھوں سے کی روشنی سے محروم ہے، کیا مطلب؟ کہ وہ آنکھوں سے ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن ان کو گویا کہ نہیں دکھائی دے رہی، اور نورانیت ان کی آنکھوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ تین صفت ہو گئی۔ جو چوتھی صفت ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہی ہمارے لیے زیادہ پیش نظر ہے، کیونکہ پہلے تین مراتب تو ولایت اور امامت پہ عموماً ہمارے ہاں معاشرہ جو وجود میں آیا ہوا ہے غور و فکر نہیں کرتا، لیکن عقیدت بڑی شدید رکھتا ہے، اس عقیدت کی وجہ سے ولایت کا اعتقاد اپنے اندر سے وہ نہیں کھوتا۔ لیکن یہ جو صفت آگے آ رہی ہے، الذین یلتبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں ملائے ہوئے ہیں، صحیح ہے، حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مفتی جعفر حسین اور رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، حق کو باطل کی راہوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن کلمہ کیا عربی کیا ہے؟ وَيَلْتَبِسُونَ یا وَيَلْتَمِسُونَ، التماس، کیونکہ الغارات میں یلبسون ہے لیکن نہج البلاغہ میں التماس ہے۔ وَيَلْتَمِسُونَ، وہ حق کو لینا چاہتے ہیں، یعنی حق کو، یعنی حج انجام دینا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حق کو یہ لینا چاہتے ہیں، لیکن راہ کون سی اختیار کی ہے؟ بالباطل، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرے لیکن امریکہ اور اسرائیل سے معاہدے کر کے، یہ چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے لیکن آل سعود کا غلام بن کر، جیسے ہمارے ہاں سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ یلتمسون الحق، مطلب یہ چاہتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرے لیکن بیت المال کھا کے، یعنی یہ حوض علمیہ میں پڑھنا چاہتا ہے لیکن بیت المال کھا رہا ہے، ذمہ داری انجام نہیں دینی، اپنی من مانی کے اوپر چلنا ہے، ذمہ داری پہ نہیں چلنا۔ یہ بہت فرق ہے ایک نیکی کو انجام دینے، ایک دفعہ نیکی کیوں انجام دے رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے، اور ایک دفعہ نیکی کیوں انجام دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی رضایت مطلوب ہے، صحیح ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ ذمہ داری کا ادا کرنا مقصود ہے۔ دونوں اہداف میں فرق ہے۔ ایک دفعہ کیوں آپ نیکی انجام دے رہے ہیں؟ میرا دل چاہ رہا، میرا میلان ہے، صحیح ہے، میری رغبت ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، ثواب دے دے گا۔ لیکن ادھر نیکی کا اثر برپا ہو رہا ہے یا خواہشات نفسانی پوری ہو رہی ہیں؟ نہج البلاغہ کے کئی جملات ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے، خواہشات نفسانی کی اساس کے اوپر نیکی کو مت انجام دو، یعنی وہ اس کا لب لباب یہ بنتا ہے۔ کس اساس کے اوپر نیکی کو انجام دینا چاہیے؟
تعلیم دین ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں۔ ابھی ایسے بھی ماہ رجب آ چکا ہے، اور اس میں جو بہترین نصیحتیں بنتی ہیں وہ نصیحتیں بھی جیسے علماء کرام بیان کر رہے ہیں، اساتذہ گرامی بیان کر رہے ہیں کہ ماہ رجب اپنے نفس کی طہارت اور اپنے نفس کی معنویت کی بلندی کے لیے ہے۔ مضبوط تعلق قائم کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ رجب کا مہینہ جو ہے وہ دعاؤں اور استغفار کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کی مناسبت سے میں ایک روایت اگر آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے لیے کافی ہوگی، کہ اس کو رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ عصب کہتے ہیں انڈیلنا۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت انسانی نفوس پہ انڈیل دی جاتی ہیں، یعنی بارش جب تیزی سے برستی ہے اور مسلسل برستی ہے، اتنی مقدار میں برسے کہ کھیت کے اوپر کھیتی کیا ہے، اگ جائے، اس کو کہتے ہیں عصب۔ اگر انسان رجب کے مہینے میں عبادات کو انجام دے اور مسلسل قلیل سے عمل کو بھی انجام دے تو رحمت الہی اس تسلسل کے ساتھ انسانی نفس، کھیت یہاں پہ کون ہے؟ نفس انسانی نفس جو ہے اس کے اوپر وہ برستی ہے اللہ کی رحمت، کہ اس کا تعلق انسان کا اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے رجب کو رجب العصب کہا گیا ہے۔ تیزی سے ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل الشیعہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی کے ضمن میں، چونکہ رجب کے مہینے کو ہمیں کسی صورت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اس کی تشریح میں اور رجب کی ایک اس اہمیت کو ملاحظہ کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر الاستغفار لأمتی، میری امت کے لیے رجب ماہ استغفار ہے۔ اکثروا فیہ من الاستغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ فإنہ غفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ استغفروا فی رجب من قول استغفر اللہ، اس لیے تم کثرت سے یہ جملہ کہو رجب کے مہینے میں، استغفر اللہ، میں اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ وصلوا اللہ العقال والتوبۃ فیما مضی، اور جو بھی برائیاں یا گناہ گزر چکے ان میں اللہ سے بار بار اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے بار بار گفتگو کرتے ہوئے توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو۔ والعصمۃ فیما بقی من آجالکم، اور جو زندگی تمہاری موت سے بچ کر رہ گئی ہے اس میں اللہ سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق کو طلب کرو۔ وَأَكْثِرُوا فِي شَعْبَانَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ، اور جب شعبان کا مہینہ پہنچ جائے تو اپنے نبی کے اوپر کثرت سے درود بھیجو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اِلَىٰ أَنْ قال، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا سُمِّيَ شعبان، شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے چونکہ شہر الشفاعہ، یہ شفاعت کا مہینہ ہے۔ لِأَنَّ رَسُولَكُمْ يَشْفَعُ لِكُلِّ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِيهِ، جو بھی ماہ مبارک شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجے گا اس کی شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ وَسُمِّيَ شَهْرُ رَجَبٍ الْعَصَب، رجب عصب کو کیوں اس رجب کہا گیا ہے؟ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تُصَبُّ عَلَى أُمَّتِ فِيهِ صَبًّا، کیونکہ اس مہینے رجب میں میری امت کے اوپر اللہ کی رحمت انڈیل دی جاتی ہے، انڈیلنے کو کہتے ہیں سب۔ وَيُقَالُ الْأَصَم، اور اصم بھی کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ نُهِيَ فِيهِ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ مِنَ الشُّهُورِ الْحُرُمِ، کہ رجب میں 4 حرام مہینوں میں سے ہے کہ اس مہینے میں مشرکین سے قتال بھی کیا قرار دے دیا گیا ہے؟ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ لہذا علماء بیان فرماتے ہیں کہ معروف استاد عرفان و فقہ و اصول ذکر کرتے ہیں کہ زمانے کی صحیح تقسیم کریں، زمانے کی تقسیم نہ صحیح کرنے کی وجہ سے ہم اس کثیر عبادات کو انجام نہیں دے پاتے۔ اور ایک زمانے کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اس کو بڑا خوبصورت قرآن کریم نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک تو زمانے کی صحیح تشخیص کریں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ میں اس ٹائم نہیں سوؤں گا تو اس ٹائم نہیں اٹھ سکوں گا، سو جانا چاہیے۔ اس ٹائم میں فلاں کام نہیں کروں گا تو ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا اگر میں نے افطاری ٹھیک نہ کی، کام نہیں ہوگا۔ سحری میں نے تھوڑی بہتر طور پہ نہیں کی، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یا دفتر کے امور ہیں
تو رجب میں حتیٰ کہ ذکر کرتے ہیں، جیسے آیت اللہ کمیلی خراسانی حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے درس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ اپنے دروس کو کم کر دیں عبادات کے لیے، عبادات کو ترجیح دیں رجب میں، نہ پڑھنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ پہلا وظیفہ طالب علم کا یہی ہے، لیکن اس کو انجام دیں حتمی طور پہ۔ اسی طرح سے آیت اللہ ہادی خراسانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ واحد یہ شخصیت ہے جن کو اجازہ علمی دیا ہے کہ میری طرف سے ان تمام علوم کے استاد ہیں۔ وہ اپنے درس میں، آج ہی کے درس میں بیان کر رہے تھے کہ زمانے کو پہچانے، جو زمانے کو نہیں پہچانتا وہ نہیں اپنا معنوی سفر کر سکتا۔ پھر زمانے کی اس تقسیم کو بھی پہچانیں کہ اس کے اوپر ہی ہم اپنے اس جملے کو ختم کرتے ہیں کہ قرآن میں 2 مرتبہ یہ بات آئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت کو قیمت دیں، اہمیت دیں۔ استغفار کرنے کا سب سے بہترین موقع اور بہترین وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت ہے۔ سحری کا وقت اس طرح سے ہے کہ گویا کہ انسان مثلا مچھلی پکڑنی ہے اس نے، تو وہ شکارگاہ کی طرف جا رہا ہے، اگر سفر نہیں کرے گا تو شکارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مثالیں ہیں اور ان کے شاگردان بیان کرتے ہیں۔ اس لیے سحری کا وقت سب سے قیمتی ہے کہ سفر کریں، لیکن جیسے ہی فجر ہو جاتی ہے گویا کہ آپ شکارگاہ تک پہنچ گئے۔ اب فجر سے لے کے سورج نکلنے تک آپ کے پاس مہلت ہے کہ کتنا شکار کر لیتے ہیں، کیا کیا آپ پڑھتے ہیں دعاؤں میں، اپنے ذکر میں، اوراد میں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں، کتنا، یعنی اب آپ نے جتنا جم کر سکتے ہیں کر لیں۔ جیسے سورج نکلے گا اب یہ دونوں موقع ہاتھ سے نکل گئے۔ لیکن اگر کوئی سفر ہی نہ کرے وہ تو کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اگر ٹکراؤ ہو جائے کہ میں سحری کا وقت باقی رکھوں یا بین طلوعین جاگ سکوں، یعنی فجر سے لے کے سورج نکلنے تک جاگ سکوں، ایک میں کر سکتا ہوں، تو علماء متفق طور پہ قرآن کریم کی انہی آیات کی اساس پہ کہتے ہیں سحری کا وقت پاؤ۔ جو سحری کا وقت نہیں پاتا وہ کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے فجر سے 1 گھنٹہ یا 45 منٹ پہلے انسان اٹھ جائے۔ بے شک 3 رکعت نمازیں شب میں، آخری 3، بعض اسے وطر بھی کہے اور 1 رکعت کو بھی وطر کہے، پوری نماز شب میں سب سے قیمتی حصہ آخری 3 رکعتیں ہیں۔ اگر کوئی آخری 3 رکعتوں کو پڑھ لے، بے شک قضا کر کے پڑھ لے، سحری کے وقت کی نیت اپنے وجود میں رکھے، کیونکہ قرآن نے ان اوقات کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سورہ زاریات آیت نمبر 18 میں کیا آتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ مومنین کے اوصاف ہیں۔ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ وقت سحر ہو، بے شک نماز فجر سے 10-15 منٹ پہلے، حالت سجدے میں انسان ہو اور بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہو۔ جیسے یہ آپ نے مطالعہ کیا کہ آئیں اپنے واپس مطلب کی طرف لوٹتے ہیں ہم، کہ نہج البلاغہ کیا بیان فرما رہی ہے کہ وَيَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کی راہوں سے حق کو سمیٹنا چاہتے ہیں، حق لینا چاہتے ہیں۔ آج کل الیکشن کے دور بھی آ رہے ہیں، یہی اس میں مسئلہ ہے۔ باطل کی راہوں سے آپ کون سا حق لے کے آئیں گے؟ چلو ایک استثناء ہمارے ہاں روایات میں موجود ہے، ہمیں بعض تو مثالیں دیتے ہیں علی بن یقطین کی۔ آپ پہلے وہ والا تقویٰ تو لے کے آئیں، پھر علی بن یقطین تنہائیوں میں تو ہارون رشید کو ناسبی قرار دیتے تھے، اظہار برات ان سے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نجی محفلوں میں، ذاتی محفلوں میں ان حاکموں سے کسی قسم کا اظہار برات نہیں کیا جاتا۔ پھر علی بن یقطین کا تقویٰ اس معیار کا تھا کہ وہ شکار نہیں ہو سکتے تھے۔ صفوان جمال کو جنہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ تم ہارون الرشید کو اونٹ دو، لیکن علی بن یقطین کا تقویٰ اس منزل کے اوپر تھا کہ ان کو اجازت دی کہ نہیں تم اندر رو اور شیعوں کے مفادات کو ان تک پہنچاؤ۔
نمبر 2، حاکم ہو تو صحیح نا برسر اقتدار. ابھی تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، جو اقتدار میں نہیں جیل میں ہے اس سے بھی حمایت اس کی کرتے ہیں. اسے کو بھائی وہ تو ابھی اقتدار میں نہیں ہے، تم جو استثناء لے کے آ رہے ہو روایات سے، کیونکہ روایات میں اصل ضابطہ آیات روایات کی زبانی یہ ہے کہ غیر شرعی حاکم اس سے تعلق جوڑنا، اس کی محبت رکھنا، اس کی حمایت کرنا، یہ نفاق ہے، فسق ہے اور جہنم میں لے کے جائے گا. یہ ظالمین سے تعلق رکھنے کے مترادف ہے. ہاں ان حاکموں سے اگر کوئی اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ امت اسلامیہ و مکتب اہل بیت علیہ السلام کو کوئی نفع یا مفاد پہنچا سکے تو ٹھیک ہے. تو مفاد تو تب بھی پہنچایا جا سکتا ہے نا کہ وہ برسر اقتدار ہو. ابھی تو جب برسر اقتدار نہیں ہے اس سے کیا پہنچانا ہے؟ تو یہ ہے وَيَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ ایک بندہ اقتدار میں ہے ہی نہیں اور آپ یہ کہیں گے میں تو حق لینا چاہتا ہوں اس سے، تو یہ تو باطل راہوں سے کون سا حق لے کے آئیں گے؟ اسی طرح سے جھوٹی اور ادھر ادھر کی الٹی سیدھی تعویلات کر کے ہم کون سا حق لے کے آئیں گے؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کون سی صفت بیان کی امیر المومنین علیہ السلام نے. یہ لوگ حق کو تو لینا چاہتے ہیں لیکن کس راہ سے لینا چاہ رہے ہیں؟ باطل کی راہ سے. اسے زبانی اس جملے کو یاد کرنا چاہیے. وَيَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. معاویہ ابن ابی سفیان کے جو افراد تھے ان سے امام علی علیہ السلام کا اصل جھگڑا کیا تھا، وہ یہی یلتمسون الحق بالباطل. عقل و شعور سے نہیں کام لیتے، عبرت سے نہیں دیکھتے، عبرت سے نہیں عبرت لیتے. اور کیا یلتمسون الحق بالباطل. اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ایک نقطہ ہے، وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. خالق کی معصیت کرتے ہیں اور مخلوق کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کی اطاعت کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. عموماً یہ ہمارے لیے انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں میں مہم ہے. خصوصاً شادی وغیرہ کے ہوتے ہیں جب معاملات، تو زور ہوتا ہے جی والدہ نے یہ کہا تھا، والد اس طرح کہے تھے، اب کیا کریں، بہن بھائیوں نے زور ڈالا تو میں نے یہ کر ہی لیا. اسے کہیں کہ وہ خالق ہے تمہارے. خالق کی معصیت میں تو والدین کی نہیں ہے نا اطاعت. اگر والدین کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت انجام پاتی ہے، وہاں پہ حرام ہے والدین کی اطاعت. ہر جگہ پہ تو والدین کی اطاعت نہیں ہے نا، صرف اس جگہ پہ والدین کی اطاعت ہے جہاں اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی نہیں ہے. شام کے جو افراد تھے ان کی ایک صفت کیا تھی؟ وہ صفت تھی کہ وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. خالق کی معصیت قبول کر لیتے ہیں، مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں. خصوصاً یہ جو جھگڑے ہمارے ہاں آج کے دور میں ابھرے ہوئے ہیں، تہمت دوسروں پہ لگا دیں گے جی فلاں جو ہے میں مثلاً فلاں عالم کا پیروکار ہوں، فلاں عالم کا حمایتی ہوں، فلاں میں تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں نے اس کو کیوں برا کہا، اس نے چونکہ برا کہا ہے بس اب میرے پاس جواز ہے، میں نے غیبت بھی کرنی ہے، تہمت بھی کرنی ہے، بہتان بھی باندھ رہا ہے، یعنی گناہ نے کبیرہ انجام دینے ہیں. اس کی حتک امیزی کرنی ہے، توہین کرنی ہے، عزت اس کی اچھالنی ہے، ہر جگہ تمسخر اس کا اڑانا ہے. یعنی سارے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. چونکہ آپ کے من پسند عالم یا آپ کے استاد کے خلاف ایک بندے نے آواز اٹھا لی ہے، اس وجہ سے چونکہ آپ کے استاد کی اس قدر و قیمت ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، تو آواز اٹھانے والے کی آپ سارے کے سارے جرائم آپ کے لیے انجام دینا حلال ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف کیسے جرائم انجام دینا آپ کے لیے جائز ہو جائیں؟ یعنی غیبت ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، گالم گلوچ ہے، تمسخر اڑانا ہے، عزت کشی اس کی کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حلال آپ کے لیے ہو جائیں گی. کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنے تنظیموں کو، اپنے گروہوں کو، اپنے من پسند علماء کو، یا اپنے ہی طور پہ جن افراد سے ہمارا تعلق ہے ان کو راضی کر کے اللہ کی معصیت کرنا؟ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے افراد کی خاصیت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں. لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ مطالعہ کیا کہ وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. اس کے بعد بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل جملہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَيَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا ضَرَّهَا بِالدِّينِ. کہ وہ دین کے تھنوں سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب نے یہ کیا کہ دین کے بہانے دنیا کے تھنوں سے دودھ دھونا چاہتے ہیں. یعنی دین کے بہانے کیا مطلب؟ یعنی دین کو ذریعہ بنائیں گے. ظاہر کیا کریں گے؟ میں دینی کام کر رہا ہوں. ظاہر کریں گے میں مثلا مجلس پڑھ رہا ہوں. ظاہر کریں گے میں درس دے رہا ہوں. ظاہر کریں گے کہ میں مثلا تعلیم دے رہا ہوں بچوں کو. ظاہراً یہ کریں گے کہ میں سارے کے سارے امور سنبھالتے ہوئے خدمت انجام دے رہا ہوں. لیکن یہ جو دینی چہرہ بنا کے وہ لے کے آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ان سب چیزوں سے؟ وہ دنیا کمانا ہے. یعنی اگر وہ مجلس پڑھتا ہے، ظاہراً یہ کہ ذکر امام حسین علیہ السلام پڑھا کر کے اسے بیان کرے گا، لیکن مقصد اس کا کیا ہے؟ شہرت اور مال لینا. قرآن پڑھائے گا، مقصد کیا ہے؟ مال کمانا. اچھا، تعلیم دین کی دے گا، مدرسوں میں پڑھائے گا، مقصد کیا ہے؟ گھر اپنا چلانا. تحریر لکھے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ گھر چلانا، ان چیزوں کو انجام دینا. آپ ملاحظہ کریں کہ یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے کتنی اہم صفت کی طرف اشارہ کیا. وَيَحْتَلِبُونَ، وہ حلب کہتے ہیں دودھ کو، وہ دودھ لینا چاہتے ہیں. لیکن کس کے ذریعے سے دودھ لینا چاہ رہے ہیں؟ دین کے ذریعے سے دودھ لینا چاہ رہے ہیں. جب یہاں پہ الغارات میں وَيَجْلِبُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، یعنی دنیا کو لینا چاہتے ہیں دین کے بہانے سے. دین ظاہری شکل و صورت کیا بنائی ہوگی؟ میں دیندار ہوں، میں مولانا ہوں، میں ذاکر ہوں، میں مرثیہ نگار ہوں، میں قاری ہوں، میں مجاہد ہوں، میں فلاں فلاں، سارے دینی اپنے ٹائٹل لے کے آ جائیں گے. لیکن جتنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے، جتنے وظائف انجام دے رہا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا یا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا اس کے پیش نظر نہیں تھا. اس کے پیش نظر کیا تھا؟ دنیا کمائے، مال کمائے، شہرت کمائے، رابطہ بڑھائے. اگر کوئی اپنا یہ محاسبہ نہیں کرتا تو قبر میں تو امام علی علیہ السلام اس کے ظاہری جملوں پہ نہیں جائیں گے. حساب کتاب کی دنیا، اگلا جہان. اس لیے اگلے جہان میں یہ سختی کی چیز ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے بتایا. بقیہ آپ کی خدمت میں تیزی سے میں وہ مکتوب پڑھ دیتا ہوں. پھر امام فرماتے ہیں کہ اور نیکیوں اور پرہیزگاروں کے اجر آخرت کو ہاتھوں سے دے کے دنیا کا سودا کر لیتے ہیں. یعنی آخرت کو، یہ قرآن نے بھی بار بار شکوہ تکرار کے ساتھ قرآن نے یہ شکوہ کیا ہے کہ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. یعنی تم لوگ دنیا کی محبت میں تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہو. یا یہ کیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. سورۃ الاعلیٰ میں ہے آخرت بہتر ہے، دنیا کی طرف تم آگے تیزی سے بڑھ جاتے ہو. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو بھلائی اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. جو خالی بھلائی کرتا رہے، قبول بھی کرے، اس کے حصے میں نہیں آتی. بھلائی کس کے حصے میں آتی ہے؟ جو کہ اس پر عمل کرے. اور برا بدلہ اسی کو ملتا ہے جو برے کام انجام دیتا ہے. لہٰذا تم اپنے فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح ادا کرو. دیکھیں یہ تشیع ہے. فرائض منصبی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس منصب. مثلا ایک شخص طالب علم میں منصب طالب علمی ایک وظیفہ بنتا ہے. ایک شخص تاجر ہے، اس تاجر کے اعتبار سے ایک اس کی ذمہ داری ہے. ایک شخص فلاں کوئی اور صلاحیت کا مالک ہے، مثلا کمپیوٹر سائنسز جانتا ہے، اس اعتبار سے اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی ذمہ داری بنتی ہے. ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ رسمی طور پہ شرکت کی تو ختم بات. عالم، طالب علم، ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر سائنسز کا ماہر، حتیٰ کہ کھلاڑی، فنکار، ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے. لہذا فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح انجام دو. یعنی منصب ذمہ داری کو انجام دینے کا کیسا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کوئی پوچھے نا کیسے میں انجام دوں، تو امام کی آپ یہ جملے پڑھیں. مثلا میں ذمہ داری رکھتا ہوں کہ ایک ادارے کی مدیریت کروں. میں ذمہ داری رکھتا ہوں کہ میں تعلیم خود بھی حاصل کروں اور تعلیم دوں بھی. ذمہ داری رکھتا ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے وہ منتقل کروں. فلاں ذمہ داریاں ہماری اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے ہم دین الہی کو میں پہنچانے کی کوشش کروں، لوگوں کی ناگواریوں کے اوپر صبر کروں. بہت ساری ذمہ داریاں انسان کی بنتی ہیں. لیکن ذمہ داری کو انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اول چیز ہے کہ بافہم، نمبر 2 پختہ کار، نمبر 3 خیر خواہ، نمبر 4 دانشمند،
نمبر 5، اپنے حاکم کا فرما بردار یعنی امام کا فرما بردار، اور اپنے امام کا مطیع ہو، اور خبردار کوئی ایسا، یعنی یہ 5 لکھ لینے والے ہمارے پاس امور ہیں۔ نمبر 1، فہم و فراست سے تم نے ذمہ داری کو انجام دینا ہے، نہ کہ ہر چیز میں کہو کہ اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا وہ تو آپ نے لنک ہی نہیں بھیجا تھا، ہم کھول کے کیسے دیکھتے؟ اچھا فلان جو ہے وہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اچھا لکھنا بھی تھا، یہی نہیں بتایا آپ نے وہ بال پوائنٹ بھی اٹھانا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کاپی لانی تھی، یہی نہیں آپ نے بتایا کہ اتنا غور سے سننا تھا کہ سوال بھی کریں۔ یہ ہے بے شعوری کے ساتھ ذمہ داری انجام دینا۔ ہر فیلڈ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ بافہم طریقے سے، فہم و فراست اللہ نے تمہیں دی ہے، فہم کے ذریعے سے تم نے اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ نمبر 2، پختہ کار، یعنی تم اپنے کام میں تخصص، اسپیشلائزیشن کرو، پختہ کام کرو، نکموں والا کام نہیں، اناڑیوں والا کام نہیں، پختہ کام۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت کیا امام بیان فرمایا؟ خیر خواہ رہو۔ یہ نہ ہو کہ جی ادھر تو مثلا ٹھنڈ تھی میں اس لیے چلا گیا، ہے ہی نہیں، بندوبست ہی نہیں تھا، میں ماچس بھی نہیں تھی، اب ماچس لانی کس نے تھی؟ تو کیونکہ کوئی ماچس نہیں لایا ہوا تھا تو ہم نے ہیٹر نہیں جلایا، ہیٹر نہیں جلایا تو ٹھنڈ تھی تو اس لیے میں فوراً ہی چلا گیا، یا میں نے 10 منٹ انتظار کیا، اس کے بعد دیکھا کوئی نہیں ہے تو میں نے سمجھا کہ شاید اس طرح سے تو چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ خیر خواہ تم بنو، ایک جگہ کی خیر خواہی، ایک ذمہ داری کی خیر خواہی کا جو تقاضا وہ انجام دو۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ دانشمند بنو۔ پانچویں صفت کی حاکم اور امام کی مطیع۔ پھر امام فرماتے ہیں خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور نعمتوں کی فراوانی کے وقت اترانا نہیں، تکبر میں کبھی نہ آنا، اور سختیوں کے موقع کے اوپر بودا پن نہ دکھاؤ، والسلام۔ اور سختیوں کے موقع کے اوپر تم نے بودا پن نہیں دکھانا۔ یہ کہہ کے امام علیہ السلام نے خدافزی کہی، اور نہج البلاغہ میں تو ختم ہو گیا، لیکن الغارات میں کچھ مزید حصہ بھی اس کا باقی ہے کہ اسے ہم ترک کرتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے قسم بن عباس نے ایک نامہ لکھا تھا، خط لکھا تھا کہ وہاں کے حالات خراب ہیں اور ہمارے پاس فوج نہیں ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے واپس جو خط لکھا اس میں یہ لکھا کہ ما ینفعنی من ھذا الکتاب، یہ جو تم نے یعنی قسم نے پھر کہا کہ یہ جو امام علی علیہ السلام نے ابھارا ہے، امام نے آخر میں کیا کہا کہ بودا بن نہیں دکھانا تم نے، تو کہا کہ یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہمارے پاس اگر گھوڑے شوڑے آئیں اور یہ ساری چیزیں پہنچیں تو تب یہ فائدہ ہے۔ بہرحال ہم بقیہ حصہ ترک کرتے ہیں کہ یزید بن شجرہ مکہ میں داخل ہو گیا، اور جب داخل ہوا تو اس نے لوگوں میں خطاب کیا، اور لوگوں میں خطاب کر کے تعریفیں کی۔ ابو سعید خدری اس کے پاس گئے، ان کا اس نے استقبال کیا، اور استقبال میں اس نے یہ کہا کہ میں لوگوں کو آپ کو ڈرانے دھمکانے نہیں آیا، لیکن وہی مسئلہ عثمان اور معاویہ بن ابی سفیان اور ان جو گروہ ہیں خلیفہ سوم کی طرف اور معاویہ بن ابی سفیان ان کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ لیکن ابھی اسی اثناء میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کون پڑھائے نماز، کون حج کی پوری مدیریت کرے، حاجیوں کے درمیان کون نمایاں ہو کے سامنے آئے۔ جیسا بھی حج ہوتا ہے تو حج کی جو نماز پڑھاتا ہے وہ لاکھوں، 20 لاکھ سے تو اوپر مجمع ہوتا ہے آج کے دور میں، تو لاکھوں میں وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ خبر ملی کہ مکہ کے اندر معقل بن قیس وہ لشکر لے کے داخل ہو گئے۔ یہ سننا تھا، تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ دم دبا کے بھاگنا، ایک محاورہ ہے نا، تو اس طرح سے یزید بن شجرہ دم دبا کے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے پیچھا کیا معقل بن قیس نے۔ وہ تو فرار کرنے میں نکل گیا، لیکن چند اس کے لشکر کے حصے پکڑے گئے، اور وہ پکڑ کے پھر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں وہ لے آئے، اور اس طرح سے یہ غارات جو ہے یہ تباہی کے دہانے پہ ابھی پہنچنے ہی والی تھی۔ یہ دہشت گرد حملہ، یعنی وہ آپ کہیں گے خودکش حملہ ہونے ہی والا تھا، کامیاب کہ اسے پکڑ لیا۔ تو اس طریقے سے معقل بن قیس کا خرید بن راشد، یہ جو معقل اور جاریہ ہیں ان کا بڑا رعب ڈل گیا تھا پوری ریاست میں، لہٰذا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے جو بھی بندے آتے، جب وہ یہ سنتے تھے فقط کہ جاریہ بن قدامہ آ رہا ہے یا معقل بن قیس آ رہا ہے، تو وہاں سے وہ فرار کر جاتے تھے، اتنا وہ ڈر گئے تھے۔ اور ایک ہیبت شام کے جو دہشت گرد ہیں ان کے
سینوں میں پھیل چکی تھی۔ تو اس طرح سے یہ غارت گری جو ہے وہ ختم ہوئی، اور قسم بن عباس وہ وہاں پہ ڈٹے رہے، اور معقل بن قیس کا لشکر پہنچ گیا، اور لشکر نے پھر پیچھا کیا ان کا، اور پیچھا کر کے ان میں سے بعض کو پکڑ لیا، لیکن بقیہ فرار کر گئے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔